الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الحجر. انشاءاللہ آج یہ پتہ چل جائے گا کہ اس سورت کا نام حجر کیوں ہے. جی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. انہوں نے ان کو خوشخبری دی. کس چیز کی خوشخبری دی؟ بیٹے کی خوشخبری دی. ایک اور خوشخبری دی، وہ کیا؟ یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی. اور لوط علیہ السلام کی قوم پہ بھی عذاب دینے جا رہے ہیں، اس کی بھی خوشخبری دی. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہیں. سوال یہ ہوا تھا پچھلی کلاس میں کہ یہ عورت کیوں پیچھے رہنے والوں میں سے ہوئی اور اس پہ عذاب کیوں آیا. تو اس کا جواب وہی ہے، میں نے پچھلی کلاس میں بھی دیا تھا کہ یہ لوط علیہ السلام کے دین پہ ایمان نہیں لائی تھی، اور اس سے اوپر اس نے ایک کام یہ کیا تھا کہ لوط علیہ السلام کی جو خبریں تھیں گھر کی یا ذاتی یا اندر کی خبریں تھیں، وہ جا جا کے اپنی قوم کو دیا کرتی تھی. یعنی ایک جاسوس کا کام بھی یہ کرتی تھی، تو اس لیے اس پہ بھی عذاب ہوا. جی تو یہ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے. تو جب یہ فرشتے آئے تو ان کو بھی انہوں نے یہ خوشخبری دی، بلکہ حکم دیا کہ آپ رات کے ٹائم نکل جائیے، آپ کی قوم آگے آگے ہو، لوط علیہ السلام پیچھے پیچھے ہوں، ان کو فالو کریں اور کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے. صحیح، بس جو کیا جا رہا ہے وہ کرتے جائیں، جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ تو اب آگے پتہ چلے گا، اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ کتنا بڑا معاملہ ہونے والا تھا ان کے ساتھ. اس لیے کہ بس جو کہا جا رہا ہے وہی کیجیے اور بس آگے جائیے اور آپ ان کے پیچھے پیچھے. وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. کیوں یہ کریے؟ پہلے ایک تمہید باندھی کہ ان لوگوں کی جڑیں ہی کاٹ دی جائیں گی مصبحین، صبح کے وقت. یہ صبح اس حال میں کریں گے کہ ان کی جڑیں کٹی ہوئی ہوں گی. یعنی جڑ سے، دابر کہتے ہیں ہر چیز کا آخری حصہ. صحیح، ہر چیز کا آخری حصہ. تو جیسے درخت کی جو جڑ ہوتی ہے اس کو بھی دابر کہا کہ یہ بھی اس کا آخری حصہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ان کی جڑیں بھی کاٹ دی جائیں گی. وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور آئے اہل مدینہ، اہل مدینہ آئے استبشار، بشارت دیتے ہوئے. جی بشارت دیتے ہوئے، جی خوشی مناتے ہوئے آئے. کیوں خوشی مناتے ہوئے آئے؟ اتنی بے حس قوم تھی، ہم سب کو پتہ ہے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا کیا گناہ تھا اور کتنا غلیظ اور خبیث گناہ تھا یہ، کہ یہ مردوں سے ہی اپنی شہوت اور خواہش کو پورا کیا کرتے تھے. تو جب یہ فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو یہ اتنی بے حسی کا انہوں نے اظہار کیا، یہ بے حسی تھی ان کے اندر کہ یہ خوشی خوشی چلے آئے کہ چلو بھائی آج ہمیں نئے نوجوان آئے ہیں ہمارے علاقے میں، چلو ان کو برائی کی طرف ان کو بھی لاتے ہیں. وجاء اہل المدینہ یستبشرون. استبشرا، بشرا اور ابشرا. استبشرا، بشرا اور ابشرا، یہ تینوں مادے ہیں خوش ہونے کے. تو پھر استبشرا کا کیا معنی ہے؟ چونکہ الفاظ زیادہ ہیں اس لیے اس میں معنی میں شدت بھی زیادہ ہے، مبالغہ ہے. یہ بہت خوشی سے آئے، بہت زیادہ خوش ہو کے آ گئے. استفعال کا معنی نہیں کریں گے اس میں، باب وہی ہے. تو جب یہ خوشی خوشی آئے کہ ان کو بھی اپنے کام میں لگا لیں تو لوط علیہ السلام نے کہا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون. تو کہا لوط علیہ السلام نے بے شک ہؤلاء، ہؤلاء کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں اشارہ جمع کا، مؤنث نہیں، مذکر کا اور قریب کا. بعید کا کیا ہوتا ہے؟ اولائی کا. جی قال ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون. یہ میرے مہمان ہیں، بس تم مجھے رسوا نہ کرو. کیوں رسوا نہ کرو مجھے؟ کہ ہاں بھائی مہمان کو تنگ کرنا ایک جو میزبان ہے اسی کی رسوائی ہوتی ہے، اس کو تنگ کرنے کے برابر ہوتا ہے. بھائی یہ میرے مہمان ہیں، ان کو تنگ مت کرو، مجھے رسوا نہ کرو، مجھے ذلیل نہ کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ولا تخزونی، اور مجھے رسوا نہ کرو. یہاں تفضحون کے آگے کسرہ کیوں ہے؟ تفضحون کے آگے کسرہ کیوں ہے؟ یا متکلم تھی جو کہ گر گئی اس لیے یہاں زیر کسرہ لگا دی گئی. اسی طرح تخزون میں بھی یہی معاملہ ہے.
یہاں ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کو تو انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم آپ کی قوم پہ عذاب دینے آئے ہیں، تو انہوں نے جب قوم خوشی کے ساتھ آئی تو انہوں نے کیوں کہا کہ بھائی یہ تو میرے کیا ہیں، مہمان ہیں؟ یہ کیوں نہیں بتایا بھائی یہ تو فرشتے ہیں، اب تمہیں پتہ چلے گا کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، تمہارا عذاب لے کے آئے جی؟ ان کے یقین نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تو پھر آگے ایک اور بات کہی، چلے پڑھیں پوری بات پڑھیں پھر سمجھ آئے گی، پوری بات پڑھیں پھر بات سمجھ آئے گی. کہاں گیا؟ ہاں، قالوا اولم ننهك عن العالمین، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ قوم لوط نے کہا. بہرحال یہ آل لوط نے کہا، لوط علیہ السلام کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا. قالوا اولم، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے نہیں کہا، نہیں، گھر والوں نے کہا اور یہ لوط نے کہا. قالوا، انہوں نے کہا اولم ننهك عن العالمین، کیا ہم نے تمہیں عالمین سے منع نہیں کیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم اپنے علاقے والوں کے ساتھ جو برائی کرتے ہو، اپنی خواہش پوری کرتے ہو، تم باہر والوں سے ہم نے تمہیں منع نہیں کیا کہ بس جس کو چاہے تم اپنا مہمان بنا لیتے ہو؟ ہم نے عالمین سے تمہیں منع نہیں کیا کہ جو مسافر آتے ہیں، جو راہ گزر آتے ہیں، ان پہ اپنی شہوت پوری نہیں کیا کرو؟ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا اس بات سے کہ ان کو اپنا شکار نہیں بنایا کرو، ان کی طرف مت مائل ہوا کرو. پھر کہا قولا ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر تم نے اپنا والا معاملہ کرنا ہی ہے تو یہ بیٹیاں ہیں، ان کو چن لو، ان سے اپنی خواہش کو پورا کرو. بناتی یہاں پر دونوں معنی ہیں، ایک یا تو واقعتاً ان کی بیٹیاں تھیں، یا پھر عورتوں کی طرف، یعنی امت لوط، یا جو ایمان لائیں لوط علیہ السلام پر، ان کی قوم لوط کی بیٹیاں ہیں، ان کی طرف ان کو کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی دین کے اعتبار سے بیٹیاں ہیں، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ میری بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ کرو. یہاں تک بات میں نے بتانی تھی. سوال یہ ہے واپس وہی کہ انہوں نے جو فرشتے تھے ان کے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ فرشتے ہی ہیں، تم ان کو میرا مہمان ہی سمجھو، حالانکہ وہ تو پہلے بتا چکے ہیں کہ ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو عذاب لے کے آئے ہیں جی. ایک تو کوشش کریں مائک میں بولیں جی، پیچھے سے کوئی بتائے. جب بتا دیا تھا کہ یہ فرشتے ہیں کیونکہ انہیں مسافروں سے روکا گیا تھا. کیا؟ کون؟ ننہا کان العالمین. چلے اس کو میں دوبارہ دیکھ لوں گا، یہ تھوڑا سا وہ ہو گیا بیچ میں، لیکن سوال یہ ہے، اس سوال کا جواب دینا. آزمائش کے لیے کہ ابھی اس ٹائم بھی وہاں پہ ان کی آزمائش ہو رہی ہو؟ کس طرف؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو منع کر رہے ہیں، منع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے آزمائش کے لیے؟ نہیں، اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہے نا وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اہل مدینہ آئے خوشی خوشی، بہت خوشی مناتے ہوئے. یہاں جو واو ہے نا یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، صحیح، واو ترتیب کے لیے نہیں ہے، واو لمطلق الجمع ہے، واو صرف دو واقعوں کو ساتھ ساتھ بیان کرنے کے لیے کہ یہ واقعہ بھی ہوا اور یہ واقعہ بھی ہوا. یعنی یہ جو بعد میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے یہ اصل میں پہلے ہوا تھا. یہ نوجوان لڑکے آئے، ظاہر فرشتے تھے، پہلے نہیں پتا تھا یہ فرشتے ہیں، تو قوم فوراً آ گئی خوشی مناتے ہوئے. تو قوم لوط علیہ السلام نے کہا اولم ننہک عن العالمین، یہ میری ضیفی ابراہیم، یہ ضیفی، یہ میرے ضیفی ہیں، ضیف ابراہیم نہیں، یہ ضیفی ہیں میرے مہمان ہیں، ان کو چھوڑ دو. صحیح. تو یہ قوم پہلے آئی تھی اور ان کے جانے کے بعد پھر ان لڑکوں نے جو فرشتے تھے انہوں نے پھر اپنی حقیقت کھولی. تو یہاں سے بات سمجھ لیں، ہر وقت ہر بات جو بعد میں آئے وہ بعد میں نہیں ہوتی، یہ واقعہ پہلے کا ہے. اور اسی جی جمع کرنے کے لیے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں تھا. اگر پتہ ہوتا، غیب کا علم ہوتا تو پہلے سے پتہ چل جاتا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ عذاب لے کے آئے ہیں اور ان پہ عذاب آنے والا ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ میرے مہمان ہیں، اور نہ ان کو کہتے کہ تم ان کو چھوڑ کے میری بیٹیوں کی طرف دیکھو، یہ بھی نہیں کہتے. صحیح جی. یہ حقیقت بعد میں کھلی تھی، جو پہلے کا واقعہ ہے وہ بعد میں ہے. اچھا، یہ وقولوا اولم ننهك عن العالمین، اس کی ذرا تفسیر میرے ذہن میں کچھ آگے پیچھے ہو گئی، یہ میں انشاءاللہ کل واضح کر دوں گا جی.
نہیں یہ میں کل بتاؤں گا، میں ایسی ہوا میری کوئی بات کر سکتا جی ہاں نہیں کوئی بات نہیں. قال هؤلاء بنات ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. اور آپ کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک یہ اپنے سکرہ میں ہیں. سکرہ کیا ہوتا ہے؟ نشے میں ہیں. یعمہون، یعمہون کا کیا معنی ہے؟ بھٹکتے ہوئے ہیں. اچھا یہ جو جملہ ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ. کیا کہتے ہیں؟ جملہ معترضہ، کہ اس کا سیاق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آگے سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بیچ کی بات ہے، الگ سے بات ہوئی ہے. اور اس جملہ یا اس آیت کا جو خطاب ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم، یہ جو آپ کے کفار ہیں، مشرکین مکہ ہیں، یا جو آپ کے مخالفین ہیں، لفی سکرتہم، یہ بھی اپنے نشے میں، جیسے وہ نشے میں تھے نا، کہ انہوں نے یہ لحاظ نہیں کیا کہ بھائی لوط کے پاس کوئی مہمان آئے ہیں، مسافر آئے ہیں، انہوں نے کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ یہ بھی نہیں دیکھا کہ بھائی چلو گھر سے نکلیں پھر ان کو اپنی کسی جال میں پھنسائیں، بلکہ خوشی خوشی اعلانیہ طور پر اتنا سا بھی ان کے ماتھے پہ بل نہیں آیا یہ کام کرتے ہوئے یا یہ سوچتے ہوئے بھی، اور یہ اس کام کو چلے گئے. جیسے وہ نشے میں تھے یہ بھی نشے میں ہے، یعمہون، بھٹکے ہوئے ہیں. اب دوسری بات واپس واقع والی آ گئی. فاخذتهم الصیحۃ مشرقین، ان کو پکڑ لیا چیخ نے مشرقین، روشنی ہوتے ہی پکڑ لیا. مشرقین، روشنی ہوتے ہی پکڑ لیا. اچھا یہاں دو تین معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ یا تو صبح جیسی سورج طلوع ہوا اور اشراق کے ٹائم سے پہلے ان کو یہ عذاب آ گیا، یا پھر اشراق سے ہونا شروع ہوا اور جب سورج پورا بلند ہو گیا تب ہوا، تب ان پہ عذاب آیا. اور قرآن کی ایک آیت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اشراق یعنی جو مشرق یا ایسا جو لفظ ہے اشرقہ سے ہر چیز کو نور کرنا ثابت ہوتا ہے، کہ جی اس پہ روشنی ڈال دی جائے، نور آ جائے اس پہ. صحیح، اس لیے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جیسی روشنی ہوئی ان پہ عذاب آ گیا اور ان کو چیخ نے پکڑ لیا. تین عذاب آئے ان پہ، تین سزائیں دی گئی ان کو. ایک، پہلے تو چیخ نے پکڑا اور پھر یہ سب مر گئے. اللہ تعالیٰ نے اب جب وہ مر گئے ان کو مار دیا گیا تو تین عذاب یکے بعد دیگرے ان کو دیے تاکہ ان کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، نام و نشان بھی باقی نہ رہے. یہ جو المدینہ آیا پیچھے، وجا اہل المدینہ، یہ جو مدینہ، یہ مدینے کا نام سدوم ہے. ان کی جو بستی تھی یہ سدوم ہے. اصل میں یہ 4-5 بستیاں تھیں، اس میں جو ایک لیڈنگ جو مرکزی بستی تھی وہ سدوم تھی. تو یہ اصل لوط علیہ السلام جس بستی میں تھے وہ سدوم نام تھا، اس لیے اکثر ان کی قوم کو سدومی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سدومی کہا جاتا ہے. لوطی بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہنا نہیں چاہیے کیونکہ قوم لوط کا فعل قوم لوط کا عمل کہہ سکتے ہیں لیکن لوطی عمل نہیں کہہ سکتے. لیکن بہرحال لوگ کہتے ہیں اور صحیح نہیں ہے لیکن پھر بھی کہتے ہیں. اور اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برائی تو برائی ہوتی ہے لیکن جو لوگ برائی کے پاس رہتے ہیں ان پہ بھی برائی کا کچھ نہ کچھ اثر آ جاتا ہے، اگرچہ کتنے ہی نیک اور پارسا ہی کیوں نہ ہو. اب یہاں تک کہ وہ نبی تھے، نبی نے برائی تو نہیں اپنائی لیکن لوگوں نے اس عمل کو لوط علیہ السلام کے نام سے مشہور کر دیا. صحیح. تو بہرحال جہاں برائی ہو رہی ہو اس جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، اس جگہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس لیے لوط علیہ السلام کو بھی وہاں سے جب عذاب کا ٹائم آیا، مشن پورا ہو گیا، وہاں سے نکال دیا. پھر دوسرا عذاب کیا آیا؟ فجعلنا عالیہا سافلہا، ہم نے اس کے عالیہ کہتے ہیں اوپر کی جگہ کو، عالیہ نہیں. تین عذاب آئے، چیخ آئی تو یہ قوم فارغ ہو گئی، پھر ان کی بستی کو یوں اٹھا کے پلٹ کے مار دیا، پھر آسمان سے پتھر بھی برسائے، نام و نشان بھی مٹا دیا. قوم عاد کس کی؟ لوط، ہود علیہ السلام. جی جی جی، آیت نمبر 74. جی، فجعلنا عالیہا سافلہا، اور ہم نے یعنی تین عذاب ان کو ملے. پہلے چیخ نے پکڑا، چیخ نے پکڑنے کے بعد فرشتے نے ان کی بستی اٹھائی اور ان کی بستی کو اٹھا کے الٹا کر کے زمین پہ دے مارا. اور تفاسیر میں آتا ہے کہ جب زمین پہ دے مارا تو 400 میل یہ بستی زمین کے اندر چلی گئی، زمین کے اندر چلی گئی، اور پھر ان کے اوپر بارش، پتھروں کی بارش کی گئی. اللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے. جی نہیں، یہ جدید جو آپ کے محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جو ڈیڈ سی کا مقام وہ ہے جہاں پہ قوم لوط کو عذاب آیا تھا. جی ابھی یہ لفظ گزرا تھا پیچھے، لعمرک، کیا معنی بتایا تھا میں نے؟
جی تیری عمر کی قسم. تو عمر لفظ الگ ہوتا ہے, عمر ہے یہاں, تو عمر کیا ہوتا ہے؟ ہاں عمر بھی لفظ ہوتا ہے, عمر بھی لفظ, لیکن جب لام لگائیں گے تو عمر ہی عین پہ زبر کے ساتھ استعمال کیا جائے گا. جی پتہ نہیں عربیوں نے ایسے استعمال کیا, قرآن میں موجود ہے, قاعدہ یہی ہے, لام قسم کے لیے ہے یہاں پہ. جی ان فی ذلک لآیات للمتوسمین, بے شک اس میں کیا ہے؟ نشانی ہے, لآیات نشانیاں ہیں, کس کے لیے؟ للمتوسمین, متوسمین کے لیے. متوسم کیا صیغہ ہے؟ جی کس کا؟ صحیح کہہ رہے ہیں, متفاعل. جی صحیح بول رہے ہیں, متفاعل صیغہ ہے, باب تفاعل سے مفعول فاعل کا صیغہ ہے, فاعل کا صیغہ ہے. توسم یتوسم توسما فهو متوسم, متوسم متوسمن متوسمانی متوسمون, اسی سے متوسمین. اس کا مادہ کیا ہوا؟ واو سین اور میم. واو سین میم کہتے ہیں کوئی میں نشان لگانا, صحیح ہے, داغنا, کسی لوہے سے جسم کو داغنا, اس کو وسم کہتے ہیں. تو متوسم کون ہے؟ کہ جو کسی نشان کو دیکھ کر اس کی گہرائی میں چلے جائیں, کسی نشان کو دیکھ کر اس کی گہرائی میں جائیں, اس کی کھوج میں لگ جائیں, سوچ و بچار میں لگ جائیں. اس لیے کہا ان کے واقعات میں, ان فی ذالک, ان باتوں میں, لآیات آیات ہیں, کن کے لیے؟ متوسمین کے لیے, جو گہرائی میں جا کر مسئلے کو سمجھنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے آیت ہیں. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, اور یہ جو بستی ہے یہ یقیناً ایک رستے پر آباد ہے. کس رستے پر آباد ہے؟ یعنی آتے جاتے یہ علاقہ, یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں, صحیح, اور اس سے عبرت بھی پکڑنی ہے. اور جو عبرت نہیں پکڑتے وہ یہی کہا آخر میں, یعنی ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین, مومنین کے لیے یہ ایک ہی آیت ہے. یہاں آیت کیوں بولا, ایک لفظ کیوں بولا؟ آیتن واحد ہے, جمع ہے, واحد ہے. ہاں تو یہ واحد کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اوپر تو جمع کیا. مومنین کا ایک ہی راستہ ہے؟ نہیں, ان کا کہنا یہ نکرہ جو ہے نا وہ اہمیت کے لیے آتا ہے, یعنی نکرہ میں جو یہاں تنوین ہے, یہ تنوین تعظیم کی ہے, عظمت کی ہے, کہ یہ بہت بڑی آیت ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. بات یہ صحیح ہے, لیکن واحد کیوں آیا؟ ہاں ایمان لانے والوں کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو صرف ایک نشانی چاہیے ہوتی ہے, عبرت پکڑنے کے لیے, نصیحت حاصل کرنے کے لیے. وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ, یہ رستے میں تھا اور لوگوں کو عبرت پکڑنے کے لیے, کیونکہ مومنین ایک دفعہ بھی یہاں سے گزرے ان کو اس میں عبرت مل جاتی ہے. وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ, اور اگر تھے اصحاب الایکہ لظالمین, تھے اصحاب الایکہ ظلم کرنے والے. ان اگر تھے اصحاب الایکہ, کیا مطلب, ترجمہ صحیح نہیں بن رہا. ان اگر تھے اصحاب الایکہ, ہاں یہ ان مخففہ عن المثقلہ ہے, یہ اصل میں تھا ان کانا, اصل میں یہ تھا کہ بے شک تھے اصحاب الایکہ لظالمین, ظلم کرنے والوں میں سے. صحیح, تو یہاں ان کے بجائے ان لا دیا گیا. پہلا واقعہ یہاں کس کا گزرا ہے اس صورت میں؟ پہلا واقعہ کس کا گزرا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے, کس کا؟ آدم علیہ السلام کا نہیں گزرا؟ جی حضرت آدم اور شیطان کا واقعہ گزرا ہے. دوسرا واقعہ کس کا گزرا ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا, کہ وہ فرشتے ان کے پاس گئے, وہاں سے ان کے پاس گئے. تیسرا واقعہ یہ آ گیا آپ کے سامنے, کانا اصحاب الایکۃ لظالمین, تھے اصحاب الایکہ ظلم کرنے والوں میں سے. یہ اسحاق سے سیاق سے پتہ چلے گا, ان کانا, ٹھیک, ان کانا اصحاب الایکۃ لظالمین. جی ہاں, اس کو کہتے ہیں ان مخففہ عن المثقلہ, مثقل بھاری کو کہتے ہیں نا. ہم نے نون تاکید بنون ثقیلہ, نون تاکید بنون خفیفہ. جی ہاں, تو ثقیلہ میں آپ شد کے ساتھ پڑھتے ہیں,
عن المثقلہ. اور یہاں جو وعلیکم السلام ضمیر شان محذوف ہے جو کہ انہ کا اسم ہے. اب ضمیر شان کیا ہوتی ہے؟ جس کا ترجمہ آپ کرتے ہیں کہ بے شک شان یہ ہے کان اصحاب الایکۃ لظالمین، بے شک شان یہ ہے، جیسے آپ کرتے ہیں نا انہ، اصل میں یہ تھا انہ کان اصحاب الایکۃ لظالمین، سمجھ رہے ہیں؟ تو جب انہ آپ کرتے ہیں تو وہ ہو ضمیر شان کی ہوتی ہے. تو یہاں شان کی جو ضمیر شان ہے وہ بھی محذوف ہے. اصحاب الایکہ، ایکہ والے، ایکہ کیا ہے؟ یہ بستی ہے، صحیح. اور ایکا درختوں کے ایک جھنڈ کو بولا جاتا ہے، درختوں کے ایک جھنڈ کو. اس کی واحد ایک آتی ہے، کیا آتی ہے؟ ایک. وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، ایکا والے بھی ظلم کرنے والے تھے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ. اچھا ان کے پاس کس کو بھیجا گیا؟ ایکا والوں کے پاس. ایکا والوں کے پاس کون گئے تھے؟ سورہ شعراء میں پڑھا آپ لوگوں نے، شعیب علیہ السلام گئے تھے. شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. تو شعیب علیہ السلام کو تو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. جی کنویں والی، اچھا ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اس بستی کا نام مدین ہے. بہرحال یہ ایک مفسرین میں ایک دو مختلف رائے ہیں کہ جو ایکا ہے یہ اصل میں مدین ہے، مدین کا یہ دوسرا نام ہے. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ ایکا الگ ہے اور مدین الگ ہے. اور شعیب علیہ السلام کو دونوں کی طرف بھیجا گیا تھا. مدین اصل میں شہر ہے، اور ایکا جو ہے وہ شہر کے باہر کا ایک جنگل والا علاقہ ہے جو کہ ظاہر اس میں شامل ہو جاتا ہے. جیسے آپ کراچی شہر میں ہیں تو مثلا آپ کیا مثال دیں گے کہ جیسے نوری آباد کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تھوڑا سا دور ہے لیکن شامل یہ کراچی میں ہی کرا جاتا ہے. تو سراب کوٹ تو بہرحال کراچی میں ہی ہے. بیریا ٹاؤن ہے وہ بھی کراچی میں ہی ہے بھائی، بیریا ٹاؤن کراچی ہے، صحیح. اور دور چلے جائیں، بات بہرحال سمجھ میں آ گئی کہ یہ شہر سے باہر کا علاقہ تھا تو اس کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا. یہ دونوں کی طرف گئے تھے. فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا. وَإِنَّهَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک یہ دونوں، وَإِنَّهُمَا، اور یہ دونوں، لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، کیا مطلب؟ ظاہر راستے پر ہیں، واضح راستے پر ہیں. یہ دونوں ایک واضح راستے پر ہیں، یعنی یہ دونوں بستیاں ایک ہی راستے پہ جب نکلتے ہیں تو آ جاتی ہیں. جی راستہ اس میں واضح ترجمہ نہیں ہے، ڈائریکٹ ترجمہ کسی کا، لیکن امام کون ہوتا ہے؟ جو راستہ دکھاتا ہے. تو ان کو بھی کہا کہ یہ اسی واضح راستے کے اوپر موجود ہیں. امام سے کہہ لیں یہ ترجمہ راستے کا کیا. یہ دو اس میں مراد ہیں. بتا رہا ہوں جی نہیں ایک تو معنی اس کا یہ کہ قوم لوط کا راستہ، قوم لوط کا جو علاقہ تھا، اور اصحاب الایکا، ان کی بستیاں کافی قریب قریب ہیں، یہ ایک ہی راستے پہ جا کے آتی ہیں. صحیح ہے، زیادہ دور نہیں ہے. یعنی ان کو جو عذاب ہوا اور ان کو جو عذاب ہوا یہ ایک ہی جگہ قریب قریب ہوا، یہ الگ الگ نہیں تھے، دور دور نہیں تھے. اور دوسرا مدین اور ایکا بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مدین اور ایکا جو ہے یہ بھی ایک ہی جگہ پہ تھے، ایک ہی جگہ پہ. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ المرسلین، اس حجر کے لفظ پر کیا آیا ہے؟ اس صورت کا نام آیا ہے. اور لقد تحقیق، ڈبل تحقیق، کذبا جھٹلایا، اصحاب الحجر نے، حجر والوں نے، بستی والوں نے، المرسلین مرسلین کو جھٹلایا. مرسلین کون ہے جی؟ بھیجے ہوئے رسول. مرسلین واحد ہے جمع ہے؟ جمع ہے. تو یہ اصحاب الحجر نے تو ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا، یہاں جمع کیوں آ گیا؟ ہاں رسولوں کی دعوت ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. ایک کو جھٹلانے آپ سب کو جھٹلانے کے مترادف ہیں. اگر ایک نبی کو آپ جھٹلائیں گے اس کا مطلب سب کو آپ جھٹلا رہے ہیں. آپ پوچھیں گے دلیل، دلیل یہی آیا تھا کہ کذب اصحاب الحجر المرسلین، حجر والے یہ سمود والے تھے، ان کے نبی کون تھے؟ صالح علیہ السلام تھے. انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا. تو کیا ہوا؟ انہوں نے سب کو، یعنی گویا ایک کو جھٹلانا سب کو جھٹلانا ہو گیا. وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی. آیاتنا فکانوا عنہا موردین، وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے. ان کو کیا نشانی دی گئی تھی؟ صالح علیہ السلام کو ان کو اونٹنی دی گئی تھی، اور اس کے بعد ان کو پہاڑوں میں گھر بنانے کی صلاحیت، اسکل دی گئی تھی. لائٹ آ گئی، ذرا کھڑکی بند کر لیں، دروازہ بند کر لیں.
وہ ختم ہو گیا. اب یہ چوتھا واقعہ آ گیا اصحاب حجر کا. حجر والے ہیں سمود والے جو ہیں جی. حجر ہے حاجرہ یحجرو سے روکنے سے, صحیح, اور اسی سے نکلا پھر پتھر, یعنی پتھروں والی بستی کہہ لیجیے کہ اس کے ارد گرد بہت سارے پتھر ہیں, یعنی پتھروں کی وجہ سے اس جگہ جایا نہیں جا سکتا, یہ معنی ہے. اور یہ ہجر شام اور مدینہ کے درمیان کا ایک علاقہ ہے, شام اور مدینہ کے درمیان ایک علاقہ ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. تو صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی, یہ ان کو اللہ نے آیتیں دی, نشانیاں دی, لیکن انہوں نے اس سے عبرت نہیں حاصل کی, اس سے اعراض کیا, اس کو جھٹلا دیا. تو پہلے میں نے کہا کہ ان کو ایک اونٹنی دی گئی, انہوں نے اونٹنی کے ساتھ ٹانگیں کاٹ دی اس کی. اور پہاڑوں میں اللہ نے صلاحیت دی پہاڑوں کو تراش کے گھر بنانے کی, اس کا بھی انہوں نے کوئی اس کی قدر نہیں کی, ناشکری کی. اللہ نے پھر نبی بھیجے, اللہ نے اپنی زمین آسمان یہ سب آیتیں بھی ان کو عطا کی, کھانا پینا سب چیزیں عطا کی, لیکن یہ ایمان نہیں لائے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ, اور جبال سے پہاڑوں سے مکان تراشتے تھے, ینحتون تراشتے تھے, بیوتن گھر تراشتے تھے, آمنین تاکہ اس میں اس حال میں کہ اس میں امن کے ساتھ رہتے تھے, یعنی بے خوف ہو کے رہتے تھے. لیکن پھر کیا ہوا, کیوں بنائے انہوں نے, وہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو, اس لیے بنائے کہ یہ انہوں نے قوم عاد کا حال دیکھ لیا تھا. کہ قوم عاد کو تو ہوا آئی تھی, ہوا نے اڑا دیا تھا, پتھر نہیں, قوم عاد کو ہوا آئی تھی. ان کو کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ بھائی چلو ہم پہاڑ بنا لیں, پہاڑ مضبوط اس میں گھر بنا لیں, تو ہمیں کوئی ہوا آ کے نقصان نہیں دے گی. جی ان کو عذاب جو آیا قوم عاد کو, وہ ہوا کا ہی آیا تھا. جی میں یہی کہہ رہا ہوں, تو ہوا عذاب بن کے آ گئی نا, کہ بریح سرسر آتیا, 7 دن تک, 7 لیال و 8 ایام حسوما, 7 رات 8 دن تک ہوا چلتی رہی, عذاب ہی تو تھا. بھائی عذاب ہی تو تصور کیا, میں کب کہہ رہا ہوں ہوا تصور کیا. یہ بے وقوف تھے نا, انہوں نے سمجھا اللہ کے ہوا کے عذاب سے بھی ہم بچ جائیں گے. انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جی یہ قوم سمود کو ہوا کا عذاب آیا, آندھی آئی, انسان مر گئے, پہاڑ باقی رہے, انہوں نے کہا پہاڑوں میں گھر بنا لو. مشرک کی عقل نہیں ہوتی, دماغ نہیں ہوتا. یہ اے سی چل رہا ہے, نہیں ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. معلوم ہے آپ انجینئر ہیں ماشاء اللہ. سب مشرک تھے, ایمان نہیں لائے. ہاں آپ کا سوال وہ رہ گیا تھا بیچ میں. ایک وجہ نہیں بنتی عذاب کی, جیسے قوم شعیب تھی, ان کا بھی عذاب کی وجہ کیا تھی, ایک تو یہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی یہ قوم, اور یہ بھی شرک کیا کرتی تھی, لوگوں کا مال لوٹتی تھی, لوگوں پہ ڈاکے ڈالتی تھی ان کے مال پہ. تو یہ سب باتیں وجہ بنی ان کے عذاب کی. اسی طرح قوم لوط بھی تھی, ان کا ایک جرم تو تھا یہ جو وہ کافر تھی, وہ لوط علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائی. اور جب ایمان نہیں لائی تو اس وجہ سے بھی نہیں لائی نا کہ لوط علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے تو ان کی جو یہ غلط کرتوت ہیں, کالے کرتوت ہیں, یہ ختم ہو جائیں گے یا یہ ختم کرنے پڑیں گے. تو ان دونوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا. ٹھیک ہے نا. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, اور ان کو چیخ نے آ پکڑا, مصبحین صبح کے وقت, صبح ہوتے ہی چیخ نے آ پکڑا. اپنے گھر میں بیٹھے تھے پہاڑوں کے اندر بڑے سکون سے, اور ان کو چیخ نے آ پکڑا. سلمان بھائی ان کو بھی چیخ نے پکڑا تھا, ان کو بھی چیخ نے پکڑ لیا. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, جو وہ کماتے تھے اس نے ان کو نہیں بچا سکا, وہ کفایت نہ کر سکا. چیخ کا عذاب سے کیا مراد ہے, سوال آ رہا ہے. چیخ کا عذاب سے مراد ہے کہ اتنی اونچی چیخ والی آواز نکلی اور نکلتی گئی, چلتی گئی, شاید کئی گھنٹوں تک چلی, یہاں تک کہ ان کے کلیجے پھٹ گئے. آپ کبھی ایسی جگہ پر جہاں بہت تیز آواز ہو اور آپ کو عادت نہ ہو تیز آواز, کیا ہوتا ہے, آپ سے برداشت نہیں ہوتا. جی ایسے ہی ہے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی سائنٹیفکلی. تو ساؤنڈ کی انٹینسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں, کیسے پھٹتے ہیں, کیونکہ اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے. اگر آپ اس کی انٹینسٹی کو اور بڑھا دیں ساؤنڈ کو, تو کیا ہوتا ہے انجینئر صاحب, کیا ہوتا ہے, اسٹرکچر پھٹ جاتا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہیں بم بلاسٹ ہوتا ہے, دور کی جگہ پہ ہوتا ہے, شیشے چند کئی کلومیٹر دور تک شیشے ٹوٹ جاتے ہیں. کیوں, کیونکہ اس کی آواز ہے, آواز کے ساتھ اس کے پریشر ہے, وہ آواز کے ساتھ اس کو بھی لے کے جاتا ہے. جی دھماکوں میں کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں. بالکل. بہرحال ان پہ عذاب آ گیا تھا. یہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ, یہ ہے انجینئر بھائی, سب نہ بنے انجینئر. فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جی لائٹ آن کر دیں گے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ, اور نہیں ہم نے زمین و آسمان کو پیدا کیا
اور جو کچھ اس کے درمیان تھا الا بالحق، بالحق سے مراد سچائی کے ساتھ. اب پھر یہ خطاب ہو رہا ہے اس کو. کیا ہو گیا بھائی؟ جو بٹن بند ہے وہی کھول دے نا بس، پنکھوں کے علاوہ والے. لائٹ نہیں کھلی؟ یہ بیچ کا بٹن ہے یہ. ہاں یہ چلے دوبارہ کھولیں، دوبارہ دبائیں. ہو گیا. بند کر دیں بھائی، اسپارک ہو رہا ہے. یہ پنکھا بھی چلتے چلتے آہستہ نہیں ہو گیا؟ چلیں ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا بریک ہو جائے گا پھر. چلیں. هم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. یعنی ہم نے جو کچھ بنایا یہ صحیح بنایا. صحیح یعنی اللہ تعالیٰ ان 3-4 انبیاء کے واقعات کے بعد، ان 3-4 قوموں کو جن کو عذاب ہوا ان کے واقعات کے بعد، اللہ تعالیٰ اب اپنے دلائل دے رہے ہیں کہ لوگوں نہیں بنایا اللہ نے، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو سوائے درست بنایا، حق بنایا، صحیح بنایا. اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اس میں. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ. بے شک قیامت آ کے رہے گی. فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس آپ درگزر کیجئے، خوبصورت درگزر کرنا. یہ خطاب اب کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام سے ہے کہ جی لوگ آپ پہ ایمان نہ لائیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. اللہ نے آسمان و زمین صحیح بنائے ہیں، حق کے ساتھ بنائے ہیں. اللہ کو یہ قومیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ان کا کفر اللہ کو کوئی، کسی اللہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں کر سکتا. تو اے نبی قیامت بھی آ کے رہنی ہے. اللہ دنیا میں نہیں تو آخرت میں ضرور ان سے انتقام لے لے گا. دنیا میں اگر یہ کفار یہ مشرک بچ بھی گئے، آخرت میں ان الساعۃ لآتیۃ ضرور آنے والی ہے. آپ کیا کریں؟ فصفح، بس درگزر کریں. فصفح الصفح الجمیل، درگزر اچھا درگزر کرنا. ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک تیرا رب کمال درجے کا پیدا کرنے والا ہے، بہترین طریقے سے پیدا کرنے والا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. اب اللہ نے توجہ دلائی اپنی ایک عظیم نعمت کی طرف. اے نبی لقد آتیناکا، بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے، سبعا من المثانی، 7 پڑھنے والی چیزوں میں سے، 7 چیزیں جو بہت پڑھنے والی ہیں. والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم بھی عطا کر دیا ہے. اے نبی ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، ان کی باتیں کچھ نہیں کر سکتی. آپ پریشان مت ہوئیے. دیکھیے ہم نے آپ کو سبع مثانی نہیں عطا کی، وہ سورت جس کو قرآن عظیم بھی کہہ دیا اللہ نے، اتنی بڑی نعمت، بس آپ اس کو پڑھیے. سبعا من المثانی، یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں. کون کون سی؟ جی بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے؟ ہاں یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں ہے. اگر تو بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے پھر تو 7 کی 7 آیتیں پوری کی پوری بن جائیں گی. لیکن اگر بسم اللہ ہو تو پھر کیسے 7 ہوں گی؟ 5. ہاں بالکل یہ صحیح بولے. غیر المغضوب علیہم یہ ایک آیت ہو گئی، ولا الضالین یہ دوسری آیت ہو گئی. صحیح. جی خاموش ہوں، کلاس نہیں ختم. سوال جو ان کا آ رہا ہے وہی میں نے بات بتانی تھی آگے. فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی دی ہے، وہ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. کس طرح بار بار پڑھی جاتی ہیں؟ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں. یہی ہے کہ جی ہر رکعت میں نماز ہونی، کوئی رکعت نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جانی چاہیے. اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، رکعت نہیں ہوتی. بھول جائیں پھر بھی رکعت دہرانی پڑے گی، نماز کا رکن ہے. اور قرآن عظیم دیا ہے. اکثر مفسرین کی تفسیر یہ ہے کہ یہاں قرآن عظیم سے مراد بھی سورہ فاتحہ ہی ہے. اور ہم نے آپ کو 7 مثانی دیا ہے اور قرآن عظیم دیا ہے کہ ہم نے ایک ایسی صورت دی ہے جو قرآن عظیم ہے. قرآن کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو بار بار پڑھا جائے. یعنی سورہ فاتحہ کا ایک نام 7 المثانی ہے اور ایک نام قرآن عظیم بھی ہے. یعنی یہ دونوں چیزیں ہم نے عطا کی. یعنی 7 المثانی کی تفسیر کی قرآن عظیم کہہ کے. تو یہ قرآن کا عموماً طرز ہوتا ہے کہ ایک بات کہہ کے اس کی تفسیر بھی واو کے ساتھ بعد میں کی جاتی ہے. جی ہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی سورہ فاتحہ جو ہے قرآن کا حصہ نہیں ہے اور یہ قرآن سے الگ ہے. بہرحال یہ دلیل نہیں بنتی اس کی. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں. اچھا انہوں نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ جی کیا واو کے ساتھ آ کر سورہ فاتحہ کو الگ کر دیا اور قرآن کو الگ کر دیا تو سورہ فاتحہ اس کا حصہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ واو سے تفریق نہیں ہوئی سب چیزوں میں؟ وہی ہے. اب پہلا کام کیا کیا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، واہ عمل الصالح، کیا عمل صالح ایمان کا حصہ نہیں ہے؟ نمبر 2 وتواصوا بالحق، اور حق کی تلقین کی، کیا حق کی تلقین عمل صالح نہیں ہے؟ وتواصوا بالصبر، کیا تواصوا بالصبر عمل صالح میں سے نہیں ہے؟ تو یہ تفسیر در تفسیر ہے، تفسیر در تفسیر ہے. جی
یہ واو تفسیریہ میں سے بالکل جی جی عطف کا ہی ہے یہ جی جی. اسی طرح قرآن کی ایک اور آیت ہے جس میں واو کے ساتھ ملائکہ کی تفسیر کی گئی ہے. ٹھیک ہے. من کان عدوا للہ. پڑھیں آگے. مجھے نہیں پتا. من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. ملائکہ جب پہلے آ گیا تو واو کے ساتھ جبریل اور میکال کیسے آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل کی تفسیر ملائکہ کی تفسیر میں جبریل اور میکائیل شامل ہیں. ہمیشہ واؤں کا مطلب الگ کرنا نہیں ہوتا. اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صالح اعمال نیک اعمال ایمان کا حصہ ہیں. یہ دلیل ہے کہ نیک اعمال ایمان کا حصہ ہیں. ایمان بڑھتا گھٹتا کس سے؟ اعمال سے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اعمال ایمان جو ہے اعمال سے بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، ان کی بھی یہی دلیل ہے سورہ اثر، اور ہماری بھی یہی دلیل ہے سورہ اثر کہ نہیں بھائی یہ اس کا حصہ ہے. کیوں آپ عمل صالح تک کیوں رک گئے؟ عمل صالح کی بھی تو آگے دیکھیں نا، تفسیر ہو رہی ہے. تو جب عمل صالح، جب تواصو بالحق اور تواصو بالصبر صبر تفسیر ہو سکتی ہے عمل صالح کی، تو عمل صالح ایمان کی تفسیر کیوں نہیں ہو سکتی؟ جبکہ قرآن کے ایک اور مقام پر ملائکہ کی تفسیر جبرائیل اور میکائیل کے ساتھ آئی اور اس میں بیچ میں ہوا ہے. ایسی ہمارے سلف نے جو ہے نا زندگی نہیں گزاری، قرآن سے کھوج کھوج کے دلائل نکالے. بڑی مضبوط ٹھوس منہج اور فہم پہ کھڑا ہے ہمارا یہ دین. فاصفح الصفح الجميل ان ربك هو الخلاق العليم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا نذير مبين. لا تمدن عينيك، اور اپنی آنکھوں کو مت اٹھائیں اس کی طرف، الى ما متعنا به ازواجا منهم. ازواج کسی بھی چیز کے جوڑے کو کہا جاتا ہے، یعنی دنیاوی مال و متاع میں سے جو ہم نے دوسروں کو عطا کیا ہے. نبی کو کہا جا رہا ہے ولا تمدن عینیک، آپ اپنی آنکھوں کو مت اٹھا کے دیکھیں ان کی طرف کہ جو ہم نے زندگی کی زینت میں سے، زندگی کے مال و متاع میں سے ان کو عطا کیا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھیں. یہ تو 2 دن کی ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گی. آپ کے پاس جو ایمان کی دولت ہے، آپ کے پاس جو ایمان کی نعمت ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آپ کے پاس جو توحید ہے، آپ کے پاس جو علم ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. کسی کی گاڑی کو دیکھ کے، کسی کے بنگلے کو دیکھ کے، کسی کی شہرت کو دیکھ کے آپ کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جانی چاہیے. آپ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی نہیں رہنا چاہیے. ارے دیکھو گاڑی تو یہ ہے، بائک ہو تو یہ ہونی چاہیے، گھر ہو بنگلہ ہو تو یہ ہونا چاہیے. ولا تمدن عینیک، اپنی آنکھیں مت اٹھا کے دیکھیں. کسی کے جوڑے لباس کو اوپر سے نیچے مت دیکھنا شروع ہو جائیں، پورا وہاں سے یہاں تک کی اسکیننگ نہ کریں. ٹھیک ہے اچھا کپڑا پہن لیا اس نے، اچھا لباس پہن لیا فلاں خاتون نے، فلاں لڑکی نے، اچھی بات ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ بھی دکھانے کے لیے پہنی ہوئی ہے اور آپ بھی دکھانے کے لیے پہنی ہے، اور دونوں کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ کس کا زیادہ دیکھا جا رہا ہے. تو بہرحال اس سے بچنا چاہیے. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا، جو ہم نے دنیا میں سے کسی کو دیا اس کی طرف نہیں. کسی کے گھر میں جائیں اور بس اس کے گھروں کی دیواروں کو آپ دیکھتے رہیں، کسی کی فیکٹری میں، کسی کے کاروبار میں جائیں تو بس اس کے آفس کو اور اس نے کتنا اچھا اس کو سیٹ کیا اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں. آپ کی زبان سے حق نہ نکلے اور آپ کی باتوں میں وہ اثر باقی نہ رہے. یار میں تو پتہ نہیں کتنے بڑے سیٹ کے گھر میں آ کے بیٹھ گیا ہوں اور میرے قدم میں آج میرے اسٹوڈنٹس میں کتنے امیر زادے آ کے بیٹھ گئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. حق بات حق کہنی چاہیے، ہر جگہ کہنی چاہیے. اپنا ایک مزاج بنانا چاہیے. غریب کے ساتھ ہو تو ایک مزاج ہونا چاہیے، امیر کے ساتھ ہو ٹھیک ہے ان کی لینگویج میں آپ بات کریں، ان کی مثالیں آپ دیں، لیکن ان سے یہ انسپائر ہو جانا، متاثر ہو جانا، یہ نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے نا؟ جو اللہ نے آپ کو قرآن کی تعلیم دی ہے، یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں چند علماء یا مولوی کرام جو ہیں کسی بڑے مولوی کو دیکھ کے طے ہو جاتے ہیں. یہ بڑے کبار علماء کی بات نہیں کہ اللہ نے ان کو بڑی ایک مضبوطی دی ہے، لیکن ہوتے ہیں بعد ایسے چھوٹے ٹچے گلی گلی محلے میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، ان کی بات ہے. اور آپ لوگ بھی، ہم لوگ بھی ایسا نہ ہو کہ بھائی کسی کا پیسہ دیکھ کے ہم اس سے جو ہے نا متاثر ہو جائیں کہ یار یہ زندگی گزارنی چاہیے. ارے بھائی جو دولت، علم کی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، جو قرآن کا علم، قرآن کی تعلیم اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. انسان 10 فیکٹریاں لگا لے، 25 کمپنیاں لانچ کر لے، 10 کمپنیوں کا CEO کیوں نہ لگ جائے، قرآن کا عالم سے اوپر نہیں جا سکتا. وہ یہ دنیا میں ہی رہ جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دین کی سمجھ دیتا ہے. تو اللہ نے آپ کے ساتھ خیر اور دین کی خیر کا ارادہ کیا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے. چلیں جی باقی باتیں نماز کے بعد. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. جی ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ولا تحزن عليهم کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں ان پہ غم نہ کریں. کیسا غم نہ کریں ان پہ؟ ہاں وہ ایمان نہیں لیں گے اس لیے آپ اس بات پہ غم نہ کریں. لیکن جو اپنے مومنین ہیں اپنے ایمان والے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ تو پھر کیا کریں؟ اپنے بازوؤں کو جھکا دیں مومنین کے لیے یعنی مومنین کے ساتھ نرمی والا اور پیار محبت والا معاملہ کیجیے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور کہہ دیجئے بے شک میں أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ واضح یا کھلم کھلا نذیر ڈرانے والا ہوں. میں تو واضح ڈرانے والا ہوں. یہاں پہ بس ہم اپنی اس تفسیر کو بند کرتے ہیں. اصول تفسیر ہم نے کئی دنوں سے نہیں پڑھی. اس میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں لکھوانی ہیں. اپنی ڈائری یا نوٹ بکس کھول لیں اور اس میں نوٹنگ شروع کر دیں. آخری کلاس میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ قرآن کی نبوی ترتیب کی تفسیر کی اقسام. ٹھیک ہے. یہ بھی تھوڑا بہت میں نے بتا دیا تھا. ہاں یہ پھر بہت ڈیٹیلڈ ہے. یہ وقت بچا تو میں انشاءاللہ کو بتاؤں گا کہ صحابہ نے کس کس طرح تفسیر کی ہے. یعنی یہ جو صحابہ کے مصادر تھے لکھوائے تھے میں نے کہ صحابہ نے بھی تفسیر کی ہے وہ بھی تفسیر القرآن بالقرآن یا تفسیر القرآنی بھی احادیث النبویہ اور پھر اس طرح سے انہوں نے لغت کے ساتھ بھی تفسیر کی ہے اسرائیلیات کے ساتھ کی ہے. یہ پھر سب کی مثالیں ہیں. یہ پھر میں انشاءاللہ بتا دوں گا. بس ذہن میں رکھے صحابہ نے بھی اس طرح تفسیر کی ہے. آج لکھیں گے قرآن کی تعریف قرآن کی لغوی اور اصطلاحی تعریف. ابھی بھی ہم نے قرآن میں قرآن کا لفظ پڑھا ہے کہ والقرآن العظیم کا معنی کیا ہے؟ یہ قرأ یقرأ سے مصدر ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی عبد الرحمن مصدر کیا ہوتا ہے؟ نحو میں مصدر کیا ہے لغت میں؟ نہیں پتا. جی عبد الصمد خان صاحب ہاں وہی بتا مصدر کیا ہوتا ہے. ریان صاحب ہاں وہ اسم جس سے مزید افعال بنے. صحیح وہ مصدر جس سے مزید الفاظ بنے صیغے بنائے جائیں. ماخذ کہہ لیں ماخذ کہہ لیں لیکن اصل جو نحوی اصطلاحی لفظ ہے وہ کیا ہے؟ مصدر. قرأ یقرأ سے مصدر ہے قرآن جو فعلان کے وزن پر ہے. جی فعلان پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اصطلاحی معنی ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام. ہوا کلام اللہ المنزل علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام المتعبد بتلاوته متعبد بتلاوته منزل نہیں منزل. ہوا کلام اللہ منزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم المتعبد بتلاوته. جی تعبد سے نکلے متعبد
جی میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ پہلے صبر تو کریں. بھی تلاوتی کچھ اتنے سلو ہیں کہ جی پہلے تو لفظ ہی پورا نہیں لکھ رہے. ابھی میں وہ لفظ نہ معنی بتا دیں. نہ پہلے والوں کو صبر ہے نہ بعد والوں کو صبر ہے. آن لائن سر لکھوائے نہیں، یہ تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. بھائی میں نے سمجھایا کہاں ہے ابھی؟ یہ اللہ کا کلام ہے جو منزل ہے نبی علیہ السلام پر، اور اس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. بھی تلاوت ہی. قرآن کیا ہے؟ وہ کتاب، وہ کلام ہے جو نازل کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے. کیا لگتے؟ وہ بھی ایک تلاوت ہے بہرحال. جو قرآن ہے، جو قرآن ہے وہ تو جبریل علیہ السلام ہی ہے. بہرحال وحی کی اقسام ہے. ہاں اصل میں قرآن میں جو تعریف کی گئی ہے نا، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ اس کو نزل به لے کے اترے ہیں روح امین، یعنی جبریل امین اس کو لے کے اترے. یعنی پورا قرآن جو ہے وہ جبریل امین ہی لے کے آئے ہیں. اللہ باقی اللہ عالم، انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے مزید. کئی اور کئی اور تعریفات بھی ہیں، بہرحال آسان تعریف یہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. قرآن کریم کے مزید نام: نمبر 1 قرآن. قرآن میں جو قرآن کے نام استعمال ہوئے، ایک قرآن ہے، دوسرا الفرقان، تیسرا الذکر، ذکر، چوتھا الکتاب، پانچواں التنزیل. ایک کتاب ہے کتاب البرہان، بہرحال لکھنے کی نہیں، صرف سننے کی ضرورت ہے، کہ انہوں نے اس میں قرآن کے 55 نام ذکر کیے، اور کچھ علماء نے قرآن کے 91 نام ذکر کیے. لیکن قرآن کے بطور علم ہونے کے، نام ہونے کے، یہ 5 ہی نام ہیں جس کو قرآن کہہ کے نام لیا. باقی سب اس کے صفاتی نام ہیں، صفتیں ہیں قرآن کی، جیسے کریم ہے، حکیم ہے، عظیم ہے، یہ سب کیا ہیں؟ صفات ہیں. قرآن کو قرآن کیوں کہا؟ ایک لفظی تعریف تو میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن کا لفظی معنی یہ ہے، اصطلاحی معنی یہ ہے. لیکن اس قرآن کو ہم قرآن کیوں کہتے ہیں؟ جی کیونکہ قرآن بمعنی مفعول ہے. میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، وہ آ گیا تھا ایک اس میں مثالاً سوال، کہ یہی مثال ہے کہ قرآن ہے تو مصدر، لیکن یہ بمعنی مفعول ہے. صحیح جاگ آ رہی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کا کیا تعارف ہے؟ آپ ابھی ہیں؟ تھوڑے دنوں پہلے آن لائن تھے پہلے؟ اچھا فرسٹ ایئر نہیں پڑھے؟ اچھا وہاں اولا پڑھیے، اولا پڑھ کے یہاں آ گئے. اچھا اچھا اچھا. کیا نام ہے آپ کا؟ حماد بھائی. چلو صبح میں کیا کرتے ہیں آپ؟ فری ہیں. تو قرآن بمعنی مفعول ہے، یعنی وہ چیز جسے پڑھی جائے، اور اس کے آخر میں جو الف نون ہے یہ مبالغے کے لیے آیا ہے، یعنی بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. جی 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 ہاں فرقان. فرقان تو یہ نا جو حق اور باطل میں فرق کریں، ٹھیک. اور برہان ایسی ٹھوس دلیل ہے کہ جس کا رد نہیں کیا جا سکتا.
صحیح ہے جی. نہیں نہیں، ٹھوس دلیل کہا جاتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے قرآن میں جی جی نہیں، ایک اور جگہ بھی ہے جی. ہاں کیا ہے کہ یہ قرآن برہان ہے. کفار کو جب چیلنج کرنے کے لیے بولا جاتا ہے نا تو پھر برہان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. صفت میں کریں گے، علم میں نہیں کریں گے. جی کسی بھی دلیل، نہیں نہیں دلیل کے نہیں، مضبوط دلیل کو. ہاں مضبوط ٹھوس دلیل کو. جی آگے بڑھیں. ہاں یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس برہان ہے. صحیح. دوسری الہامی کتابوں کے مقابلے میں قرآن کو کیا خصوصیت حاصل ہے؟ ہاں بتا رہا ہوں. تقریباً یہ کوئی 20 نکات ہیں، 17 نکات. چند ایک آدھ لکھ لیں. قرآن کریم وہ کتاب ہے جو زمانہ نزول سے اب تک محفوظ ہے. جو دیگر الہامی کتابوں میں یہ خصوصیت نہیں ہے، جو زمانہ نزول سے آج تک محفوظ ہے. نمبر 2، یہ وہ کتاب ہے جس کی ہر وقت تلاوت ہوتی رہتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کا ترجمہ دنیا کی ہر زبان، تقریباً ہر زبان میں ہو چکا ہے. نمبر 3، نمبر 4، یہ وہ کتاب ہے کہ جو دنیا میں سب سے زیادہ شائع کی گئی ہے. یہ سوال آ جائے گا نا، پھر میں نے کہا پہلے میں بتا دوں. یہ وہ کتاب ہے جس کو دنیا میں سب سے زیادہ پبلش کیا گیا ہے، اشاعت اس کی سب سے زیادہ کی گئی ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اس کو نماز میں بطور تلاوت پڑھا جاتا ہے. 10 نیکیاں ملتی ہیں اور نماز میں پڑھا جاتا ہے. یہ وہ کتاب ہے جس کی فصاحت اور بلاغت کو کوئی اور کتاب نہیں پا سکتی. سواد. بلاغت، فصاحت اور بلاغت کیا ہوتی ہے؟ ایلوکوینس آف دی قرآن، وہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا خوبصورتی سے الفاظ استعمال کرنا، الفاظ کم میں کئی معنوں کا وجود پانا، جامعیت ہونا. جی کوئی اور کتاب میں نہیں ہے ایسی فصاحت و بلاغت. یہ وہ کتاب ہے جو اپنی زبان نزول میں محفوظ ہے، اور وہ زبان بھی اس وقت دنیا میں کئی ممالک میں بولی جاتی ہے. دنیا میں ٹاپ جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں سے ایک ہے. نمبر 1 پہ کون سی زبان بولی جاتی ہے؟ چائنیز نہیں، سب سے زیادہ فرینچ سب سے زیادہ بولی جاتی ہے. پھر انگلش ہے، پھر ہو جائے گی چند عرصے میں چائنیز ہو جائے گی. اگر آپ نے کچھ سیکھنی ہے تو فرینچ سیکھیں، لیکن پہلے عربی سیکھ لیں، عربی آ جائے. اور اس کے بعد اپنی حفاظت کرنی ہو، مستقبل محفوظ کرنا ہو تو چائنیز سیکھیں. کچھ نہیں پتا کل ہر گلی کے کونے پہ چائنیز بیٹھا ہو، ٹائر کا پنچر لگوانا ہو تو چائنیز ہو، گاڑی خریدنے جانی ہو تو چائنیز بیٹھا ہو، ٹرین کا ٹکٹ دینے والا چائنیز ہو، سبزی بیچنے والا چائنیز ہو، پراپرٹی خریدنے جانا ہو چائنیز بیٹھا ہو. ہاں ادارے میں بھی پڑھائیں گے. جی ہوا بھائی. چلیں جی آخری پوائنٹ بھی لکھ لیں. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے پڑھانے والے مفسرین ہر زمانے میں رہیں اور ان کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں، یعنی حالات زندگی. ایک اور لکھ لیں. یہ وہ کتاب ہے
کہ جس کی تعلیمات عین فطرت کے مطابق ہیں. اور اسے عالم اور غیر عالم دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عالم پڑھے اس کو بھی فائدہ ہوگا, غیر عالم پڑھے اس کو بھی فائدہ ہوگا, سمجھ کے پڑھے تب بھی فائدہ ہوگا, نہ سمجھ کے پڑھے تب بھی فائدہ ہوگا, نہ بھی پڑھے تب بھی فائدہ ہوگا. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. کیا پڑھا ہے اصول حدیث میں؟ انواع المردود پڑھنے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صفحہ نمبر 6 ہے انواع المردود. جیسا کہ آپ نے پڑھا ہوگا حدیث کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں, ایک مقبول اور دوسری مردود. یعنی بنیادی طور پر حدیث کو سب سے پہلے 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے, 2 قسموں میں. ایک ہے مقبول جس کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا ہے, اور دوسری قسم آج ہم پڑھیں گے مردود. یعنی مردود کا عام الفاظ میں ایسی حدیث جس پر عمل نہ کیا جائے. مردود رد سے ہے, یعنی ایسی حدیث جس کو رد کر دیا جائے, جو ناقابل عمل ہو. عام الفاظ میں اس کو ہم ہمارے معاشرے میں ضعیف حدیث سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اس کی بہت ساری اقسام ہیں. جیسا کہ دیکھیں آپ کتاب میں ہیڈنگ ہے انواع المردود. انواع نوع کی جمع ہے, اور نوع کا مطلب ہے قسم, اور انواع اس کا مطلب ہے اقسام. انواع المردود حدیث مردود کی اقسام. یہ مس پرنٹنگ ہے, اس میں مردود ہے, لفظ ہے مردود, یہ رد سے نکلا ہے. ایسی حدیث جس کو رد کر دیا جائے, جس پر عمل نہ کیا جائے. تو اس کی اقسام, مردود کی اقسام. اس کے بعد لکھا ہوا ہے الضعیف باعتبار السقط. یعنی بنیادی طور پر جو حدیث مردود ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک سخت اور دوسرا راوی. یعنی جب بھی کسی حدیث پر مردود کا حکم, ضعیف یا اس سے کوئی اور ایسا حکم لگاتے ہیں جس سے وہ ناقابل عمل ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے 2 سبب ہیں. یعنی 2 سبب ایسے ہیں جن کی وجہ سے حدیث ناقابل قبول ہوتی ہے. ان میں سے ایک سبب ہے سخت. سخت کا مطلب ہے گر جانا. یعنی حدیث کا سند کا ایک سلسلہ ہے, اس میں سے اگر کوئی راوی گر جائے تو سند میں انقطاع آ جاتا ہے. تو اس صورت میں حدیث ضعیف کہلائے گی. یعنی اگر سند کا سلسلہ ہے اس میں سے کوئی ایک بندہ گر جائے اور حذف ہو جائے تو اس صورت میں سخت کہلاتے ہیں. اس کا لغوی معنی ہے گر جانا. یعنی سند کے درمیان سے, شروع سے, آخر سے کوئی ایک راوی گر جائے تو اس صورت میں سخت. اور دوسرا راوی کو, جو بیان کرنے والا ہے, اس کے حالات زندگی کو دیکھ کر, یعنی اس کا دین کے حوالے سے کیسا ہے, اس کا ظاہر کیسا ہے, یہ تمام چیزیں آگے جا کر آپ پڑھیں گے. اس کو دیکھ کر اس پر حدیث پر حکم لگایا جاتا ہے. تو سخت کی 2 بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں. ایک سخت ظاہر, ایسا سکوت جو ظاہر ہو, جو ہر کسی کو معلوم ہو جائے. یعنی جو بھی حدیث پڑھنے والا ہو وہ دیکھے اور اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں سے ایک راوی گر گیا. اور دوسرا ہے سخت خفی, چھپا ہوا. یعنی ایک عام جو طالب علم ہے یا ایک عام حدیث پڑھنے والا ہے, اس کے علم میں بات یہ بہت کم آتی ہے, یا کم اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے ایک راوی گر گیا ہے یا ایک راوی مس ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں سخت خفی, چھپا ہوا. یعنی سند میں سکوت ہے بظاہر, لیکن جو بیان کرنے والے نے ایسا طریقہ اپنایا ہے کہ پڑھنے والے کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہاں سخت ہوا ہے کہ نہیں. مثال کے طور پر وہ ایک ہی زمانے کے 2 لوگ ہوں اور وہ یوں بیان کر دیں, بجائے اس کے کہے کہ مجھے فلاں نے بیان کیا, تو وہ کہے ان فلاں نے, یعنی اس سے روایت ہے. اب جو عام بندہ ہے
اس کو نہیں پتہ چلے. اس کو پتہ چلے گا جس کو معلوم ہو کہ یہ فلاں شخص نے تو فلاں کے پاس پڑھا ہی نہیں. یعنی ایک ہم اثر ہیں ایک ہی زمانے میں, ایک ہی بعض اوقات ایک ہی شہر میں رہنے والے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے بیان کر دے کہ کسی کو پتہ نہ چلے, سوائے وہ اس کو جو اس کو متعلق جانتا ہے, اس کے حالات زندگی سے واقف ہو. اور جتنے بھی حدیث کے راوی ہیں ان کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ نوٹ ہے. مثال کے طور پر کہیں کسی شہر میں علم حاصل کرنے گئے ہیں تو باقاعدہ جو ہے وہاں کے شہر کی ایک کتاب مرتب ہے. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے تاریخ الکبیر, یہ سب سے پہلی کتاب انہوں نے لکھی ہے. اس میں انہوں نے اس طرح کے راوی جمع کیے کہ ان کے شہر خراسان میں جتنے بھی لوگ آئے تھے اس نے ان کے بارے میں لکھا کہ فلاں اس ٹائم پہ یہ آیا, اس ٹائم پہ یہ آیا, اس نے وہاں جا کے پڑھا یہ چیزیں. اس طرح تاریخ بغداد, اس میں ان لوگوں کے نام شامل ہیں, خطیب بغدادی نے یہ لکھی ہے, جنہوں نے بغداد میں آ کر ائمہ سے حدیث حاصل کیے. تو اس طرح یہ جتنے بھی راوی ہیں ان کے حالات زندگی, یعنی آپ کتابیں اگر اٹھا کے دیکھیں گے 25 جلدیں 40 جلدیں 46 جلدیں اس طرح کی کتابیں, ان کے تمام پورے حالات زندگی اس میں ذکر ہیں کہ کہاں سے پڑھا, کب پیدا ہوا, کب اس کی وفات ہوئی, یہ ساری چیزیں اس میں ذکر ہیں. تو یہ والا جو اس کو خفی اس لیے کہتے ہیں کہ بہت کم لوگ جو ہیں عام لوگوں کی نظر سے یہ والا سخت یہ چھپا ہوتا ہے. پھر اس کی 4 اقسام ذکر کی ہیں جی. سخت ظاہر کی 4 اقسام اور 2 اقسام اس کی ہیں. تو اگر ہم سند کے اعتبار سے دیکھیں تو 6 قسم کی احادیث ایسی ہیں جو حدیث مردود ہیں, وہ ضعیف احادیث شمار ہوتی ہیں. اور اس طرح اگر اس جگہ میں جائیں تو یہ 10 کے قریب اقسام بنتی ہیں جو راوی کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی حدیث میں ایک ایسا راوی ہے جس کا حافظہ کمزور ہے, تو اس کو دیکھ کر یہاں فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, کہ جو بیان کرنے والا ہے یہ بھول جاتا ہے, اس کو غلطی ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی اس میں جھوٹ بولنے والا ہے, وہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی جو ہے یہ جھوٹ بولنے والا ہے, یہ کذاب ہے, تو اس کی روایت بھی یہاں آئے گی. یعنی اس اعتبار سے ایک اور اس اعتبار سے یہ. تو سخت کا ہم پڑھیں گے آج کہ راوی کا سند کے درمیان سے گر جانا. جی. انواع المردود, مردود کی اقسام. سب سے پہلے الضعیف بے اعتبار سخت, یعنی کوئی ایسی حدیث جو سند میں کسی راوی کے گرنے سے ضعیف ہو جائے, سخت کہتے ہیں گر جانا. جی یہ آگے اس کی تفصیل آئے گی. السقط ظاہر, سب سے پہلے ایسا سکوت جو ظاہر ہو, یعنی راوی کا گر جانا ظاہر ہو. سب سے پہلی قسم ہے المرسل. المرسل, مرسل کے لغوی معنی ہیں اطلاق, کسی چیز کو چھوڑ دینا یا آزاد کر دینا یا بھیج دینا. مرسل وہ روایت, لغوی معنی اس کے کسی چیز کو چھوڑ دینا یا اس کو کسی چیز کو بھیج دینا, 2 معنی آتے ہیں. اور جو حدیث ہے یہ مرسل کہلائے گی, اور جو حدیث میں ارسال کرنے والا ہے وہ مرسل کہلائے گا, یعنی ایک جو حرکت سے معنی تبدیل ہو رہا ہے. جو حدیث ہے وہ مرسل, سین کے فتح کے ساتھ, سین کے اوپر زبر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ حدیث جس میں ارسال ہوا ہے. اور مرسل اگر کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ راوی جس نے ارسال کیا ہے. تو یہ ارسال کا لغوی معنی کیا ہے؟ چھوڑ دینا یا بھیج دینا. اسی سے رسول ہے. رسول کو رسول کیوں کہتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے. اور اس مرسل کیا ہے؟ ایک راوی جو ہے حدیث کو آگے بھیج دیتا ہے, یعنی ڈائریکٹ جو ہے آگے چلا جاتا ہے, اس لیے اس روایت کو وجہ تسمیہ اس کی مرسل بنی. جی یعنی جو راوی ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے واسطے کے بغیر جو ہے نا ڈائریکٹ جو ہے حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیتا ہے. یعنی آپ اس کی تعریف پڑھیں گے پھر سمجھ آئے گی. جی مرسل, جی مرسل یعنی وہ راوی ہوگا جس نے یہ کام کیا ہوگا, جیسے جس نے ارسال کیا, اس کام کو کہتے ہیں ارسال, اور کام کرنے والے کو مرسل, اور جس میں کام ہوا ہے وہ مرسل. یعنی مفعول, اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور نیچے اس میں فاعل کا صیغہ ہے, اور جو کام ہے اس کو کہتے ہیں ارسال. ارسال کا مطلب ہے چھوڑ دینا یا بھیج دینا. جیسے قرآن میں آتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ. یہ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ تو المرسل ہوا ما رفع التابعی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہوا وہ ما رفعہ جس کو اوپر بھیج دیا. رفع یرفع مطلب اوپر بھیج دیا ہو, التابعی و تابعی نے,
हुआ मा रफ़अ ताबई इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। यानी ताबी के बाद सहाबी आता है, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन यहाँ क्या किया है, ताबी ने डायरेक्ट जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान कर दिया। तो ये मतलब है हुआ मा रफ़अहु यानी ऊपर भेज दिया है, अत्ताबई ताबी ने, इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। औ हुआ मा रवाहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियुन लम यस्मा मिन्हु औ ताबईयुन, यानी वो ऐसी हदीस मा रवा हो जिसको रिवायत किया अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से सहाबी ने, लम यस्मा मिन्हु औ ताबईयुन यानी ताबई ने उससे ना सुना हो, यानी सहाबी से ना सुना हो, डायरेक्ट अपनी तरफ से बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी हो। तो सहाबी ने जी, जब यस्मा नहीं सुना हो उससे, उस सहाबी से, ताबई ने, आओ मेरे ख्याल से जायद इबारत नहीं, यानी उससे सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की, और इस ताबी ने जो है ना सहाबी से नहीं सुनी बल्कि किसी और से सुनी है और उसको आगे बयान कर दिया। लेकिन ये पहली वाली तारीफ जो है सहाबी का, ताबई का डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात बयान करना नहीं, उसकी तफसील आगे आएगी। वो रिवायतें जो ताबई हैं, जिनको सहाबा से मिले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिले, वो डायरेक्ट ये कहें कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक ताबई है, उसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं है और ना उसने आपको देखा है, वो डायरेक्ट ये बात कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब यहाँ इसकाल आता है कि इसको किसने बताया, इसने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना पाया ही नहीं, तो ये क्या हो गया, सनद में सख्त आ गया, सहाबी गिर गया। हाँ, सख्त सख्त समझ आ गई ये हदीस। अल मुरसल हुआ मा रफ़अ ताबई इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुरसल वो रिवायत है जिसको रफ़अ मतलब ऊपर भेज दिया, ताबई ने इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। ये पहली तारीफ है। औ या फिर दूसरी तारीफ ये है व मा रवाहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियुन, यानी वो रिवायत जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने रिवायत किया है। लम यस्मा मिन्हु ताबईयुन, उससे ताबी ने नहीं सुनी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक उस्ताद क्लास में पढ़ा रहा है, आप उस क्लास में नहीं हैं, तो आप किसी से पूछ लेते हैं उस्ताद ने क्या पढ़ा है, और डायरेक्ट किसी को बता दें उस्ताद ने ये पढ़ा, हालांकि वो क्लास में नहीं था। इसी तरह इस ताबई ने किसी और से सुनी है, सहाबी से नहीं सुनी, अपने उस्ताद से नहीं सुनी, अपने किसी साथी से सुनी और डायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी, तो ये क्या है, मुरसल है जी, यानी सहाबी को बीच में से हज़फ कर दिया जी। समझ आ गई ये बात। दूसरी किस्म है अल मुअल्लक, मुअल्लक भी इसमें मफ़ऊल का सीगा है। मुअल्लक का लुग़वी माना है लटका हुआ होना, यानी किसी चीज़ को लटका देना। लुगत में मुअल्लक कहते हैं, मुअल्लक या तालीक, किसी चीज़ को लटका देना जी। और इस्तिलाह में यानी मुहद्दिसीन की ज़बान में मुअल्लक का क्या माना है, हुआ मा सुक़ित राविन फ़अक्सर मिन बिदायत सनद अला तवाली, यानी ऐसी रिवायत हुआ मा सुक़ित राविन जिससे रावी गिर जाए, सुक़िता गिर जाए, राविन एक रावी, फ़अक्सर या इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा रावी, मिन बिदायत सनद अला तवाली, सनद के शुरू से, अला तवाली तरतीब से, यानी एक पहला और दूसरा रावी, यानी कम से कम 3 या 4 5 रावी होते हैं। तो मुरसल क्या था, ऊपर से एक रावी गिर जाए, सहाबी को गिरा दें, ये उसके बिल्कुल उल्ट है। नीचे से 2 रावी, एक रावी कम से कम या इससे ज़्यादा 2 रावी, यानी नीचे से गिर जाएं, तो उसको इस रिवायत को कहते हैं मुअल्लक। हुआ मा सुक़ित राविन फ़अक्सर, ऐसी रिवायत जिसमें गिर जाए एक रावी, फ़अक्सर या एक से ज़्यादा रावी, मिन बिदायत सनद, सनद के शुरू में, सनद के शुरू से एक या इससे ज़्यादा रावी गिर जाएं, अला तवाली तरतीब के साथ, यानी अगर एक रावी शुरू से गिर गया और एक दरमियान से गिरा हुआ तो ये मुअल्लक नहीं कहलाएगी। तरतीब से नीचे से अगर 2 रावी हैं तो वो गिर गए तो इसको कहेंगे मुअल्लक, यानी नीचे से अगर 2 रावी 3 रावी 4 रावी वो गिर जाते हैं एक साथ तो उसको कहेंगे मुअल्लक। मिसाल के तौर पर जैसे कोई शख्स, कोई इमाम अपनी तरफ से यूँ कहे काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये रिवायत मुअल्लक कहलाती है, यानी डायरेक्ट जो है बयान करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबी से और बीच में 3 या 4 छोड़ दे,
یا پھر ایسا ہو کہ ایک اپنے اوپر والا استاد نہ بیان کرے، اس کے بعد سے ساری سند ذکر کر دیں، تو یہ کیا ہوگا؟ معلق. جی نہیں صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک آپ حوالہ دے کر بتا دیں، جیسے امام بخاری نے اس کتاب میں ذکر کیا، تو یہ تو ایک قسم ہے. جیسے عمدۃ الاحکام میں یہ صورت ہے، اس کی اصل جو مرجع ہے وہ کتاب ہے، لیکن یہ والا جو راوی بیان کرتا ہے کوئی کتاب نہیں ہے اس کے بعد، صرف اپنے یعنی حافظے سے بیان کرتا ہے، تو اس صورت میں معلق کہلاتی ہے. جی ہم جو بیان کرتے ہیں وہ ہم کتابوں سے کرتے ہیں. اگر کوئی پوچھے تو کہاں ہے، تو یہ کتاب میں لکھی ہے. یہ بظاہر یہ بھی معلق ہے، لیکن یہ ضعیف نہیں کہلائے گی، کیونکہ اس کا مرجع جو ہے جو کتاب ہے اس کے بعد سے سند ذکر ہے. لیکن ایک شخص ڈائریکٹ جو ہے، مثال کے طور پر امام بخاری یوں کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب امام بخاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 200 سال کا فرق ہے. اب جو ہے نا یہ اعتراض آ سکتا ہے کہ ان کو کس نے بیان کیا، تو یہ صورت جو ہے معلق کہلاتی ہے. جی ابتدا میں سے راوی گر جائے، اور معلق کے ابتدا سے، مرسل کے آخر سے. جی بالکل، یعنی سب سے آخری راوی صحابی ہوتا ہے، وہ اگر گر جائے تو مرسل کہلائے گی، اور شروع میں اگر جتنے بھی ہیں 1 2 3 جی تو یہ معلق کہلائے گی. نہیں مفہوم یہ ہے عبارت، صحابی آخری ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہوتا. تو صحابی گر جائے تو سمجھیں کہ سند کے آخر سے گر گیا. ابتدا سے، بدایا کہتے ہیں ابتدا، شروع سے. جی اس توالی ترتیب کے ساتھ. یہ آگے تیسرا دیکھیں، المعضل. معضل کے لغوی معنی ہے تھکا دینا. معضل لغتاً اس کو کہتے ہیں التعب، کسی کو تھکا دینا. اس روایت کو معضل اس لیے کہتے ہیں کہ راوی نے اپنے آپ کو تھکایا ہے، حدیث بیان کی لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس نے حدیث جو بیان کی وہ ناقابل عمل ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. یہ لغوی معنی ہے اس کے. معضل کا مطلب ہے تھکا دینا. راوی نے حدیث بیان کر کے، حدیث پڑھ کے اپنے آپ کو تھکایا ہے، لیکن بیان کرنے کے بعد اس نے ایسے بیان کی ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ناقابل عمل ہے، مردود ہے. اس میں جی وہ پڑھیں گے ابھی. وما حذف من اثناء سندہ، وما حذف جس حذف ہو جائے، من اثناء سندہ سند کے درمیان سے. اثناء کہتے ہیں بیچ میں سے. راویان فاکثر علی التوالی، کم سے کم 2 راوی یا اس سے زیادہ راوی ترتیب کے ساتھ. جی ہوا وہ حدیث ما حذف جو حذف ہو جائے جس سے، من اثناء سندہ. اثناء کا مطلب جیسے وسط، درمیان سے. اثناء اور وسط ایک ہی معنی ہے. من اثناء سندہ یا من وسط سندہ راویان فاکثر، 2 راوی یا اس سے زیادہ راوی علی التوالی ترتیب کے ساتھ، یعنی بالترتیب اوپر نیچے 2 ایک ساتھ 2 گر جائیں تو یہ معضل کہلائے گی. جی نہیں، یہ ہوا ما حذف من اثناء سندہ، ہوا ما حذف من اثناء سندہ راویان فاکثر علی التوالی. ہوا وہ حدیث ما حذف جس سے حذف ہو جائے، من اثناء سندہ سند کے درمیان سے، راویان 2 راوی فاکثر یا اس سے زیادہ راوی علی التوالی ترتیب کے ساتھ، یعنی اوپر نیچے ایک ساتھ 2 راوی جہاں سے گر جائیں یا 2 سے زیادہ راوی گر جائیں تو اس کو کہتے ہیں معضل. جی ہاں چوتھا ہے المنقطع. منقطع انقطاع سے ہے، یعنی کٹ جانا. یہ ہوا ما سکت راوٍ فاکثر من وسط سندہ غیر متوال. ہوا ایسی حدیث ما سکت راوٍ جس سے راوی گر جائے، سکتا گر جائے، راوٍ کوئی ایک راوی، فاکثر یا اس سے زیادہ، من وسط سندہ سند کے درمیان سے، غیر متوال ترتیب وار نہ ہو. غیر متوال یعنی ترتیب کے ساتھ نہ ہو. اگر ترتیب کے ساتھ گریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ معضل ہو جائے گی، یعنی 2 ایک ساتھ جہاں سے گر جائیں گے وہ حدیث معضل کہلائے گی. لیکن سند کے درمیان سے اگر کوئی راوی گرتا ہے
بغیر ترتیب کے تو یہ حدیث منقطع کہلائے. لا علی التوالی، ترتیب سے نہ ہو. یہ ہوا ما سکت راوٍ فاکثر، یعنی ایسی حدیث جس سے کوئی ایک راوی گر جائے یا اس سے زیادہ، من وسط سند ہی، سند کے درمیان سے، غیر متوالن، ترتیب کے ساتھ نہ ہو. لا علی التوالی، یا اس کا بھی یہی مطلب ہے ترتیب کے ساتھ نہ ہو. یہ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اب اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ایک سند ہے، امام بخاری اپنے استاد احمد بن اشکاب سے روایت کرتے ہیں، وہ ان کے استاد محمد بن فضیل سے، پھر وہ عمارہ ابن قعقاع سے، وہ ابو زرعہ سے، اور وہ ابو ہریرہ سے. امام بخاری کے استاد احمد بن اشکاب، ان کے استاد محمد بن فضیل، ان کے استاد عمارہ بن قعقاع، ان کے استاد ابو زرعہ، ان کے استاد ابو ہریرہ، اور پھر وہ اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی اگر اس میں دیکھیں ابو زرعہ یہ تابعی ہیں، اگر یہ ڈائریکٹ یوں بیان کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کا اس طرح بیان کرنا مرسل کہلائے گا. بیچ میں سے ابو ہریرہ کو چھوڑ دیں تو سند میں انقطاع آ جائے گا. یعنی جہاں بھی سند میں، یہ والی سند میں کوئی ایسا آ جائے کہ دونوں کی آپس میں ملاقات نہ ہو، دونوں نے ایک اس والے نیچے والے نے اوپر والے سے پڑھا نہ ہو، تو ایسی صورت میں سند کو منقطع کہتے ہیں، انقطاع آ جاتا ہے یا گر جاتا ہے راوی. تو ابو ہریرہ اگر ابو زرعہ ڈائریکٹ یہ بیان کریں کہ قال النبی صلی اللہ، یعنی یہ سند اسی طرح امام بخاری کہیں حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ، ابو قعقاع، ابو زرعہ کہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ابو زرعہ تابعی ہیں، ان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے پایا نہیں ہے، یہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں؟ تو حدیث میں اشکال آ گیا، انقطاع آ گیا. تو ایسی روایت جو ہے یہ مرسل کہلائے گی. جی کیونکہ یہ بیچ میں سے اگر چھوڑ دیں، اب جو ہے چھوڑ دیں تو اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں چھوڑا انہوں نے. ایک یہ ہے، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ انہوں نے کیوں چھوڑا. دوسرا یہ کہ واقعی انہوں نے صحابی کو چھوڑا یا کسی اور سے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ اپنے کسی اور تابعی سے ذکر کر رہا ہوتا ہے، کسی اور تابعی سے سنیے، پھر اور کسی، ایک سند میں تین تابعی بھی ہوتے ہیں. جیسے صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں 3 تابعین ہیں، وہ ایک دوسرے سے روایت کرتے ہیں. اور پھر تابعین کے طبقے ہیں، صغار التابعین، اوساط التابعین اور کبار التابعین. تو سند میں صحابی اگر یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی ایک ہی صحابی گرا ہے تو پھر تو اشکال نہیں رہتا. لیکن اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نے واقعی صحابی سے سنی ہے یا کہ تابعی نے کسی اور تابعی سے سنی ہے، تو پھر یہ سند کہلائے گی مرسل. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ پہلی قسم مرسل. دوسری قسم ہے معلق. معلق کی ایک صورت یہ ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے جیسے ہم کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ. امام بخاری بھی اگر کتاب میں اس طرح ذکر کریں تو یہ کہلائے گی معلق، یعنی یہ سارے راوی انہوں نے چھوڑ دیے اور یہاں پہ سند کو لٹکا دیا، یعنی ڈائریکٹ اوپر چلے گئے، تو یہ صورت کہلاتی ہے معلق. پھر بھی ایک چھوڑا جائے، 2 چھوڑے جائیں، 3 چھوڑے جائیں، نیچے سے جتنے بھی چھوڑ دیے جائیں یہ معلق کہلائے گی. یعنی امام بخاری یوں کہہ دیں حدثنا عمارۃ بن القعقاع، یہاں سے سند کو یہاں لے جائیں پھر بھی معلق ہوگی، یہاں سے یہاں لے جائیں پھر بھی معلق ہوگی، یہاں سے یہاں لے جائیں پھر بھی معلق ہوگی، یہاں سے تابعی تک لے جائیں پھر بھی معلق ہوگی، یعنی لٹکی ہوئی ہوگی سند. جب تک یہ والا واسطہ بیچ میں نہیں ہوگا اس وقت تک سند معلق رہے گی. سمجھ آ گئی یہ بات؟ تیسری قسم ہے معضل. معضل ایک ساتھ، مثال کے طور پر یہ 2 راوی گر جائیں ایک ساتھ، 2 ہوں یا 3 ساتھ، یہ والا بھی ملا لیں تو یہ کہلائے گی سند معضل.
موزل کے لیے شرط ہے کہ ترتیب کے ساتھ گرنے چاہیے، یہ ایک ساتھ، یہ اس کے اوپر والا اس کے اوپر والا، یعنی کم سے کم 2 ہونے چاہیے اور زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہوں لیکن ترتیب کے ساتھ ہوں. ایک ساتھ اگر جس میں گر جائیں تو یہ موزل کہلاتے ہیں. کم سے کم 2 راویان فاکثر، کم سے کم 2 راوی یا پھر اس سے زیادہ راوی، تو یہ سند کہلائے گی معضل. باقی کون سی؟ منقطع. منقطع کسی بھی جگہ سے راوی گر جائے سند کے درمیان سے، مثال کے طور پر یہ والا گر جائے یہاں سے، ایک یہاں سے گر جائے پھر بھی منقطع کرے. اچھا 2 اس میں بھی گرے ہیں لیکن ترتیب کے ساتھ نہیں گرے تو یہ منقطع کہلائے. کسی سے اگر سند میں 3 راوی گرے ہوئے ہیں لیکن ترتیب کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو ہم کہیں گے منقطع. اس میں انقطاع آیا ہے لیکن ترتیب کے ساتھ نہیں آیا. تو یہ 4 اقسام ہیں. یہ سقط ظاہر، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ معلوم ہے ان کی تاریخ وفات لکھی ہوئی ہے، کب انہوں نے وفات پائی. یعنی ایسا ممکن ہے کہ امام بخاری اور ان کی ملاقات ممکن ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی تاریخ پیدائش اور پھر جو ہے ان کے حالات زندگی پڑھیں گے اور امام بخاری تو اس میں میچ ہو رہا ہوگا کہ انہوں نے ملاقات کی ہے. اسی طرح تو یہ 4 اقسام ہیں اس کی. پھر کتابی شکل میں آ گئے. یہاں کے بعد کتاب آ گئی صحیح بخاری. اس کے بعد بھی سند کا سلسلہ جاری ہے لیکن وہ والا جو ہے معیار نہیں رہا. اس کے بعد امام بخاری کی کتاب ہے اور اس کے بعد اور آج تک جو ہے نا یہ سلسلہ چل رہا ہے. جتنے بھی حدیث پڑھاتے ہیں بخاری سب باقاعدہ ان کے پاس سند ہوتی ہے اپنے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. جی سمجھ آگے؟ اس میں کوئی سوال ہو؟ اسماء اور رجال کی، جیسے سیر اعلام النبلاء ایک کتاب ہے امام ذہبی نے لکھی ہے جی، اس میں سارے جتنے بھی علماء گزرے ہیں ان سب کے بارے میں. اسی طرح بہت ساری کتابیں ہیں، یعنی عربی لائبریری میں زیادہ تر عربی کتابیں، اردو میں بہت کم ہے. فا ترتیب کے معنی میں، ایک کے بعد ایک. فا عربی لغت میں ترتیب کے ساتھ. جی اس میں کوئی سوال ہو؟ جی یعنی استعمال اس کا کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ کے لیے، یعنی پہلے یہ ہوا اس کے بعد یہ ہوا. جی واضح ہے یہ؟ نہیں، امام بخاری کی پیدائش ہے 194، دوسری کے آخر میں اور اس کے تیسری کے شروع میں. جی نہیں، اسی اعتبار سے یعنی ایک مستقل حدیث بھی نہیں جائے گی. یعنی امام مسلم، ہاں جی، تو یہ حدیث یعنی ایک سند جو ہے مزید ہو جائے گی. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب کہیں سند میں کمزوری ہوگی تو ایک مستقل سند وہ شمار ہوگی. جی 2 سندیں شمار، جی پختگی آ جائے گی. نہیں کوئی نہیں، کوئی بھی جی تابعی، اگر تابعی نہیں ہوگا تو سند اوپر نہیں جائے گا. جی نہیں تبع تابعی، بلکہ اس سے بھی نیچے کا. جی
یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ راوی یہاں سے گرا ہوا ہے. جو حدیث پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے ایک تو، دوسرا ان کے سب کے حالات زندگی، یہ کب ان کا انتقال ہوا اور کب پیدائش ہوئی. بعض اوقات اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی جو ہے راوی بیان کرتا ہے لیکن ایسے یعنی اس سے بیان کرتا ہے کہ جو اس کی یعنی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گیا، تو پھر یہ راوی یعنی گرا ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے. موطا امام مالک میں ایک روایت ہے، اس میں رومان نام کے ایک تابعی ہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے کیا کرتے تھے. تو جب ان کی تاریخ پڑھا جائے تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسے سخت ہے کہ نہیں. تو یہ جتنی بھی روایت ہیں یہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، یعنی اس قسم. جی اپنی سند یعنی ان سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. جی ہاں، لیکن اعتبار اس سند کا ہوگا جو کتاب والی، کتاب یعنی جو مؤلف ہے اس کے بعد سے دیکھیں گے. جی وہ کہیں گے فلاں فلاں اس طرح سند جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. لیکن جب ہم کسی حکم لگائیں گے تو بیچ میں جو یعنی استاد سے لے کر کتاب والے تک ہے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، ان کو نہیں دیکھیں گے. سر حکم جو ہے اس کتاب پر لگے گا. جیسے صحیح بخاری اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس کتاب پر صحیح کا حکم لگا، اس میں ساری کی ساری حدیث صحیح ہیں. انہوں نے امام بخاری سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک چیک کیا ہے، اس کے بعد حکم لگایا کہ یہ حدیث یہ کتاب صحیح ہے. جی یہ ایک اصل میں شرف ہے، یعنی ایک سلسلہ ہے، جیسے ہمارا ایک سلسلہ نسب ہوتا ہے اسی طرح ایک سلسلہ علمیہ ہے. ان کا علمی جو ہے نسب نامہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. جی یعنی 20 21 یا آج کل 22 ہاں 22 23 لوگوں کے بعد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے. جی اور اتنا بڑا وہ ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن انیس. ایک صحابی نے سنا ہے ان کے پاس ایک حدیث ہے، انہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. انہوں نے کسی اور سے بھی صحابی سے سنی تھی. ایک مہینے کا سفر کیا ہے، یعنی مدینہ سے مصر گئے اور ڈائریکٹ جو ہے ان سے سننے کے لیے. اتنا بڑا شرف ہے، یعنی تاکہ میرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واسطہ ہے. حالانکہ وہ جو بیان کرنے والے تھے وہ ان سے سنتے تو 2 واسطے ہو جاتے، لیکن اس کو کہتے ہیں علو السند، سند میں عالی سند. تو اس کے لیے بعض اوقات سفر کیا کرتے تھے. اور اسی طرح جیسے صحیح بخاری میں امام بخاری کے اساتذہ میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں، لیکن ان کی حدیثیں بہت کم ذکر کی ہیں امام بخاری. اس کی وجہ یہ کہ امام احمد کے جو اساتذہ تھے امام بخاری ان تک بھی پہنچ گئے تھے، تو بجائے امام احمد سے بیان کرتے ان کے استادوں سے جا کے لی اور پھر بیان کیا. ہاں یعنی جتنے سے کم راوی ہوں وہ زیادہ، یعنی ان کے ہاں محدثین کے ہاں ایک شرف کا باعث تھا. اور کم سے کم جیسے امام بخاری کے ہاں 3 راوی، 3 کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جا ملتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے جتنے بھی معاصر ہیں، امام مسلم ہیں، امام ابو داؤد ہیں، ان میں کم سے کم 4 ہیں، لیکن امام بخاری نے ان کی سب سے عالی سند ہے. 3 واسطوں کے ساتھ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کچھ حدیث 20 یا 21 احادیث ایسی ہیں جو 3 واسطوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں. صرف 3 اس میں باقی پھر کچھ 4 والی ہیں، یعنی یہ ثلاثیات کہلاتی ہیں. پھر اس کے بعد رباعیات کہلاتی ہیں جس میں 4 راوی ہوں. یہ میرے خیال سے خماسیات میں سے، اس سے زیادہ اکثر میں 5 ہیں یہ والی اس طرح کی. جی نہیں ان سے بھی نیچے. اس کے بعد یعنی جیسے ہی تبع تابعین کا دور ختم ہوا ہے اس کے بعد امام بخاری کا دور شروع ہوا ہے. نہیں خیر القرون کے فوراً بعد ہیں.